افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا سرتاج ہے نانا حسین کا، نبیوں کا سرتاج ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی حکومت تھی بس یزید کی، ایک پل کی حکومت تھی بس یزید کی، صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا، صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ حضرت امام حسین علی مقام حضرت علی کے نور العین تھے، حضرت فاطمہ الزہرا کے دل کے چین تھے، دوش رسالت کے شہسوار تھے، وہ کوئی معمولی انسان نہ تھے۔ ان کی تربیت کے 4 بڑے مکتب ہے۔ پہلا مکتب حضرت فاطمہ الزہرا کا آغوش ہے، دوسرا مکتب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کندھا ہے، اور تیسرا مکتب حضرت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آغوش ہے، گود۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت وہ ہے کہ حضرت فاطمہ بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں پلاتی۔ آج آپ حضرات توجہ کے ساتھ سنیں گے پورا کربلا کا واقعہ پیش کرنے والا، پوری تاریخ بیان کرنے والا، پوری حقیقت کو، پورا حقیقت کو آپ کے سامنے رکھنے والا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو ظلم ہوا، آپ کی آل کے ساتھ جو ظلم ہوا، آپ کے لشکر اور کنبہ کے ساتھ جو ظلم ہوا، آج میں سینہ چیر کر بھی بیان کر دوں تو اس حقیقت کو بیان نہیں کر سکتا، کوئی بھی انسان اس حقیقت کو بیان نہیں کر سکتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے نور نظر تھے، لخت جگر تھے، حضرت علی کے دل کے چین تھے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لاڈلے چہیتے محبوب نواسے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری شفقت و محبت کا مرکز اور محور ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ صبح سویرے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے اور ڈری ہوئی ہوتی ہے، سہمی ہوئی ہوتی ہے، اور آ کر عرض کرتی ہے کہ محمد، میں رات بڑا بھیانک خواب دیکھتی ہوں، میں عجیب و غریب قسم کی خواب دیکھی ہوں کہ حضرت فاطمہ کا جسم کا کٹا ہوا گوشت کا ٹکڑا میری گود میں رکھا ہوا ہے، میں اس سے بڑی خوف زدہ ہوں۔ آخر یہ کیا منظر ہے، یہ خواب کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما رأیت خیرا، کہ چچی تو نے اچھا خواب دیکھا ہے، تو نے بھلا خواب دیکھا ہے، تو نے بہتر خواب دیکھا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری فاطمہ کے یہاں حسین آنے والے ہیں، بے شہزادے آنے والے ہیں، شہزادے آنے والے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاچی تو نے اچھا خواب دیکھا۔ ابھی چند ایام گزرے تھے، ابھی چند مہینے گزرے تھے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر حضرت حسین تشریف لاتے ہیں، اور یہی ام فضل جو پہلے خواب دیکھتی ہیں، یہی اپنے حضرت حسین کو گود میں لے کر ایک کپڑے میں لپٹ کر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے دائیں کان میں آذان دی ہے اور بائیں کان میں اقامت فرمائی ہے۔ آپ اپنے نواسے کو گود میں لے کر بے پناہ خوش ہیں، آپ کا چہرہ کھل اٹھا، آپ کا چہرہ تبسم بکھیر رہا تھا، آپ مسکراہٹ بکھیر رہے تھے، آپ کے چہرے سے خوشی کا اظہار ہو رہا تھا۔ لیکن اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اچانک رونے لگ جاتے ہیں، گریہ وزاری کرنے لگ جاتے ہیں، آپ کے آنکھوں سے موتیوں کی لڑی چاری شروع ہو جاتی ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپک پڑتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے ساون بادوں کی برسات برس پڑتی ہے۔ ام فضل پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے پیارے
نبی، اے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آخر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کا نواسا آپ کی گود میں ہے، اتنا حسین جمیل بچہ آپ کی گود میں ہے، اللہ نے آپ کو نواسا سے نوازا ہے، آپ آخر کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میدان کربلا کا منظر دکھا دیا گیا ہے، ساری آڑوں کو ہٹا دیا گیا، پردوں کو ہٹا دیا گیا، میرے نواسے پر جو ظلم ہونے والا ہے، میرے نواسے پر جو ستم ہونے والا ہے، میرے نواسے کو جو لوگ ستانے والے ہیں، شہید کرنے والے ہیں، وہ منظر مجھے دکھا دیا گیا۔ میرے نواسے کو میری امت کے لوگ شہید کر ڈالیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کربلا میں جو کچھ ہوا، آپ نے صبر و استقامت کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور اپنے نانا جان کی دی ہوئی اس آذان کی لاج رکھی ہے کہ تیروں کے بوچھاروں میں، تلواروں کے سائے میں آپ نے نماز ادا کی ہے۔ نہ مندر میں، نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں حضرت حسین میدان کربلا میں نماز ادا کر کے پوری امت کو یہ پیغام دے گئے کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، اولاد کٹتی ہے تو کٹ جائے، لیکن میرے نانا جان کا لایا ہوا دین، لائی ہوئی شریعت باقی رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 27 رجب المرجب کو مکہ المکرمہ سے کوفہ کی طرف سفر کرتے ہیں۔ نانا جان 27 رجب المرجب کو معراج پر تشریف لے گئے تھے اور نواسائے رسول شہادت کی معراج پر 27 رجب المرجب کو تشریف لے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ محبت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ اب نماز میں ہے، سجدہ میں ہے، حضرت حسن اور حسین آ کر آپ کے پشت پر سوار ہو جاتے ہیں، آپ کے پیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے سجدہ طول کر دیا، سجدہ کو طویل کر دیا، لمبا سجدہ کر دیا کہ کہیں میرے گردن اٹھانے کی وجہ سے میرے نواسے گر پڑیں گے، چوٹ لگ جائے گی۔ یہ محبت کا عالم۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے نواسے کو چوما کرتے تھے، سونگا کرتے تھے۔ چومنا تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن سونگنا بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ حضرت حسن اور حسین سے جنت کی خوشبو آیا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت حسن اور حسین کو چوما بھی کرتے تھے اور سونگا بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حسین کو کاندھے پر بیٹھا کر مدینہ کی گلیوں میں سیر کے لیے نکل پڑے۔ اب چل پڑتے ہیں، مدینہ کی گلیوں میں نکل جاتے ہیں۔ راستے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوتی ہے تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا نعم الراکب، کتنی اچھی سواری ہے اے حسین، تمہیں کتنی اچھی سواری ملی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کا وہ پیارا جملہ سنو۔ مسلمانوں، حسین سے محبت کرتے ہو تو اس جملے کو یاد رکھو۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ عمر تو یہ کہتا ہے کہ کتنی اچھی سواری ملی ہے، ارے یہ بھی دیکھ، ارے عمر یہ بھی دیکھ کہ سوار کتنا اچھا ہے، اس کو بھی دیکھ کہ سوار کتنا اچھا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حسین اور حسن کو دیکھتے ہیں کہ مسجد نبی کی دروازے سے داخل ہوئے، صحن میں گر رہے ہیں، پھر اٹھ رہے ہیں، گر پڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی منبر رسول پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے، منبر سے اتر کر تشریف لاتے ہیں اور اپنے نواسے کو گود میں لے لیتے ہیں، چومتے چاٹتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں اور منبر کے پاس جا کر بیٹھا کر اور منبر رسول پر چڑھ کر فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ اے لوگوں آل و اولاد کی محبت فتنہ کا باعث ہے، اس لیے کہ میں اپنے نواسے کو گرتے پڑتے دیکھ کر مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، میں تقریر کرتا رہوں اور میرا نواسا گرتا پڑتا رہے۔ میں اپنے نواسے کی محبت میں بیان کو، واز کو، تقریر کو روک کر پہلے نواسے کی خدمت میں، یہ نواسے سے محبت کی عالم، یہ حضرت حسین کا مقام، یہ حضرت حسین سے محبت۔
اللہ کے نبی اس قدر محبت فرمایا کرتے، اس قدر محبت فرمایا کرتے۔ اور حضرت حسن، حضرت امام حسین کے بڑے بھائی کا نام حسن ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ سے 2 سال میں بڑے ہیں، ان کی صورت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت سے عین ملا کرتے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کو حضور پاک کی زیارت کرنی ہو اور چہرہ دیکھنا مقصود ہو تو امام حسن کی چہرے کو دیکھ لیا کرے۔ امام حسن کا چہرہ، مہرہ، آپ کی بناوٹ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مشابہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اتنے سخی تھے کہ اپنا سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ غریبوں کا پورا خیال رکھا کرتے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی اور تقوی کی بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت علی کے بعد امام حسن کو امیر بنایا گیا، امیر المؤمنین بنایا گیا، لیکن کچھ مہینے کے بعد امیر معاویہ کو گورنر بنا دیا گیا، اس شرط پر کہ آپ اپنے کنبہ میں کسی کو امیر نہیں بنائیں گے۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے جانے کے بعد اس کے شہزادے یزید ان کے عہدے پر فائز ہوئے۔ جب حضرت امیر معاویہ دنیا سے چل بسے، اللہ کے پیارے ہو گئے، اللہ کے قربت میں چلے گئے، تو ان کے لڑکے یزید اس کے عہدے پر فائز ہو گئے، جو اس عہدہ، اس منصب کے اہل نہیں تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہادت نوش فرماتے ہیں، اور آپ کی شہادت کا معاملہ بھی بڑا ہی عجیب و غریب ہے۔ حاضرین، یہ لوگ جو اٹھ کر جا رہے ہیں، ابھی میں کربلا کے میدان پر آیا نہیں ہوں، کربلا کا واقعہ سنانے والا ہوں، اور ایسا واقعہ سناؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کے سینے کو پارا پارا ہو، سینہ پارا پارا ہو جائے، آپ کی آنکھیں برس پڑیں گی۔ اس لیے دل جمی کے ساتھ سنیے، بیدار مغزی کے ساتھ سنیے، اور جو لوگ جا رہے ہیں ان سے میرا یہ پیغام ہے کہ بڑے پسند ہے قافلے، نبھا سکو تو ساتھ دو، بڑے پسند ہے قافلے، نبھا سکو تو ساتھ دو، زندگی کے یہ فاصلے مٹا سکو تو ساتھ دو، زندگی کے یہ فاصلے مٹا سکو تو ساتھ دو، ہزار دکھ یہاں ہزار آزمائش ہے، ہزار دکھ یہاں ہزار آزمائش ہے، ہزار دکھ ہزار بار اٹھا سکو تو ساتھ دو۔ اس لیے سنجیدگی کے ساتھ سنیے، ابھی کربلا کے میدان پر آیا نہیں، کربلا کے میدان کو بیان کرنا ہے، واقعات کو بیان کرنا ہے، اور حقیقت بیان کرنی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد جب ان کے شہزادے اس عہدے پر فائز ہو جاتے ہیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عہدے کا اہل نہیں سمجھا، اس لیے کہ وہ اسلام کے مخالف چلا کرتا تھا، اسلامی تعلیمات کے خلاف چلا کرتا تھا، رسول اللہ کی تعلیمات کے خلاف چلا کرتا تھا، قرآن کی تعلیمات کے خلاف چلا کرتا تھا، قرآن کے پیغامات کے خلاف چلا کرتا تھا، اللہ کے احکام کے خلاف چلا کرتا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا، صاف انکار کر دیا۔ حضرت امام حسین کو اہل کوفہ نے دغا کیا اور آپ کے ساتھ دھوکہ کیا، ڈھیر ساری خطوط بھیجی ہیں آپ کی خدمت میں کہ امام حسین آپ کوفہ تشریف لائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ہم آپ کو اپنا امیر المؤمنین منتخب کرتے ہیں، ہم آپ کو اپنا گورنر منتخب کرتے ہیں، ہم آپ کو اپنا بادشاہ مانتے ہیں، آپ کو بات تشریف لائیے۔ ڈھیر سارے خطوط آئے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 رجب المرجب کو کوفہ کے لیے سفر پر جانے لگتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے مشورہ کیا، اور مشورہ کیا جو وہاں کے اکابر صحابہ تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے، انہوں نے آپ کو وہاں جانے سے روکا اور آپ کو بتلایا کہ وہاں کے لوگ دغا باز ہیں، وہاں کے لوگ دھوکہ باز ہیں، وہ لوگ غدار ہیں، وہ آپ کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ میں نے تو وہاں جانے کا عزم مصمم کر لیا ہے، میں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے، لہذا مجھے وہاں جانا ہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذباتی میں ہو کر آ کر فرماتے ہیں، جذبات میں آ کر فرماتے ہیں کہ امام حسین اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ آپ میرے کہنے سے رک جائیں گے تو میں آپ کے سر کے بال کو پکڑ کر گھوٹ، لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ رکنے والے نہیں۔ مشورہ ہوا اور مشورہ میں یہ بات طے ہوئی کہ پہلے قاصد بھیجا جائے کوفہ، ایک شخص کو بھیجا جائے کوفہ، وہاں کے حالات، وہاں فضا کا جائزہ لیا جائے، اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے جائیں گے۔ مسلم بن عقیل کو آپ کا وکیل بنا کر کوفہ بھیجا گیا۔ یہ کوفہ والے بڑے داغباز تھے، دغاباز تھے، دھوکہ باز تھے۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچتے ہیں تو کم از کم 50,000 لوگوں نے، دوسری روایت میں 12,000 لوگوں نے آپ کے شایان شان استقبال کیا، شایان شان آپ کا احترام کیا، آپ کے لیے قالین بچھا دی گئی، آپ کے لیے ہر طرف فضا کو سازگار بنا دیا گیا، اور ہر طرف آپ کے لیے موسم کو، فضا کو ہم نما بنا دیا گیا، ہموار بنا دیا گیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہاں کی فضا سے متاثر ہو کر امام حسین کو خط لکھ دیتے ہیں کہ یہاں کی فضا سازگار ہے، یہاں کے حالات سازگار ہیں، لہذا آپ تشریف لے آئیے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے خط پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ جیسے ہی کوفہ کے لیے روانہ ہوئے، ادھر یزید نے کوفہ کا گورنر بدل کر ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا گیا، اور ابن زیاد مغرب اور عشاء کے درمیان نقاب پہن کر ڈرامائی انداز میں کوفہ میں داخل ہوتا ہے، اور جن لوگوں نے مسلم بن عقیل کو پناہ دے رکھی تھی ان کے خلاف وارنٹ جاری کر دیا، جن لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان کے خلاف وارنٹ جاری کر دیا، ان کے خلاف مقدمہ کر دیا، اور یہ اعلان کرا دیا کہ جو مسلم بن عقیل کو پناہ دے گا اس کو اس کی جان لے لی جائے گی، اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ مسلم بن عقیل کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا جاتا ہے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر چھپ جاتے ہیں، وہاں پر آپ پناہ لیتے ہیں۔ مسلم بن عقیل کی مخبری کرنے والوں نے ابن زیاد کو مخبری کر دی، ابن زیاد کو بتلا دیا کہ ام ہانی کے گھر میں مسلم بن عقیل پناہ لیتا ہے۔ ام ہانی کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا اور کہا کہ اے بڑھیا ام ہانی، اگر تو اپنی خیر چاہتی ہے، اپنی جان کی حفاظت چاہتی ہے تو مسلم بن عقیل کو ہمارے حوالے کر دو۔ اے حسین سے محبت کرنے والوں، بڑھیا کا جواب سنو۔ فرمایا کہ حسین نواسہ رسول ہے اور ان کے وکیل کو میں ہرگز تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، میری جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ جب ابن زیاد کے دربار میں لاجواب اور بے خوف و خطر بڑھیا نے جواب دیا تو ابن زیاد نے اشارہ کیا، جلاد نے تلوار اٹھائی اور ام ہانی کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جب مسلم بن عقیل کو پتا چلتا ہے کہ پناہ دینے والی بڑھیا، پناہ دینے والی اماں شہید ہو چکی ہے تو مسلم بن عقیل کا بھی غیرت نے گوارا نہیں کیا، آپ تیر اور تلوار لے کر میدان میں نکل جاتے ہیں، کچھ لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ابن زیاد اس وقت ہلا کر کے، بہانہ کر کے کسی طریقے سے مسلم بن عقیل سے بچ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ڈھیر سارا فوج بلا کر مسلم بن عقیل پر حملہ کر دیتا ہے۔ مسلم بن عقیل وہاں سے چھپ نکلتے ہیں، ساری رات کوفہ کی گلیوں میں، کوفہ کے سڑکوں پر آپ ٹہلتے رہے، کوفہ کی گلیوں میں آپ ٹھوکریں کھاتے رہے، کوفہ کی دیوار سے خوف و ہلاک ٹپکنے لگا، کوفہ کی دیواروں سے، گلیوں سے، شجر و حجر سے مسلم بن عقیل کی موت کی صدائیں آنے لگی۔ مسلم بن عقیل کے لوگ خون کے پیاسے ہو گئے۔ مسلم بن عقیل ایک دہلیز پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اچانک ایک دروازہ کھلتا ہے اور ایک بڑھیا نکلتی ہے کہ دیکھتی ہے کہ چاند جیسا حسین نوجوان اس کے دہلیز پر بیٹھا ہے۔ جیسے دروازہ کھلا،
مسلم بن عقیل نے کہا اماں 2 گھونٹ پانی پلا دو، سارا کوفہ میرے خون کا پیاسا ہے۔ اماں کہنے لگی بیٹا آخر تم کون ہو، نام تو بتلاؤ اپنا۔ مسلم بن عقیل کہنے لگے کہ میں غریب الدیار ہوں، حسین کا وکیل ہوں، مسلم بن عقیل ہوں۔ اماں مجھے 2 گھونٹ پانی کے پلا دو۔ اماں کہتی ہیں کہ بیٹا اندر آ جا، میں تجھے پناہ دیتی ہوں۔ اور ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کی گرفتاری کے لیے اعلان کر چکا تھا، لالچ دے چکا تھا۔ اس بڑھیا کا بیٹا مخبری کر دیتا ہے، انعام کے لالچ میں، شہرت کے لالچ میں صبح سویرے اس گھر کو گھیرے میں لے لیا جاتا ہے جس نے مسلم بن عقیل کو پناہ دی ہے۔ اس گھر کو گھیرے میں لے لیا جاتا ہے۔ مسلم بن عقیل کو پناہ دینے والی بڑھیا جب دیکھتی ہے کہ نواسہ رسول کا وکیل میرے گھر سے، میرے در سے پکڑا جانے والا ہے، تو بڑھیا ایک چیخ نکالتی ہے اور اللہ کی پیاری ہو جاتی ہے۔ بڑھیا بھی اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں تیر ہے، جب تک تیر تھا اب دور سے لڑتے رہے، مقابلہ کرتے رہے، دشمنوں کا جواب دیتے رہے، جس اور سے تیر آتا اس اور تیر برسایا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ کا تیر ختم ہو جاتا ہے، آپ نے نیزوں سے حملہ کیا، آپ نے نیزوں سے مقابلہ کیا، ان لوگوں کا جواب دیا۔ جب نیزہ ٹوٹ جاتا ہے تو آپ تلوار سے جواب دیتے ہیں۔ تلوار سے جب ان لوگوں نے آپ کو گرفتار کر لیا، آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا اور کہا کہ اے مسلم بن عقیل میرے ہاتھ پر بیعت کر لو، تمہاری جان بچ جائے گی۔ مسلم بن عقیل نے کہا کہ میں نواسہ رسول کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا، دھوکے بازی نہیں کر سکتا، میں نواسہ رسول سے سچی محبت کرنے والا ہوں، نواسہ رسول سے پکی محبت کرنے والا ہوں۔ اتنا سن کے ابن زیاد نے اشارہ کیا، جلاد کی تلوار اٹھا اور مسلم بن عقیل کا سر بھی تن سے جدا کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں، جان نچھاور کر دیتے ہیں۔ حضرت حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ سے روانہ ہونے لگے تو آخری مرتبہ نانا جان کی روضہ پر جا کر سلام پڑھتے ہیں اور دل میں یہ بات آ رہی ہوتی ہے کہ نہ جانے پھر نانا جان کی روزے پر حاضری ہو سکے گی یا نہیں، سلام پڑھ سکوں گا یا نہیں۔ یہ مدینہ نہیں، یہ رحمتوں کا خزینہ ہے، یہ روضہ طاہر ہے، یہ زمین وہ زمین ہے جس پر زمین تو زمین، آسماں بھی ناز کرتا ہے، فرش تو فرش، عرش بھی ناز کرتا ہے اس زمین کے اس حصے پر جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم میں اطہر ٹچ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ اور مکہ المکرمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ ایک مقام پر پہنچ کر ایک فرزوق نامی شاعر سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ آپ نے اہل کوفہ کے حالات معلوم کیے۔ اس شاعر نے کہا کہ امام صاحب، امام حسین صاحب، اے نواسہ رسول سنیے کہ اہل کوفہ کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، آپ مطمئن ہو کر کوفہ تشریف لے جائیے۔ حضرت امام حسین اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں۔ ایک مقام پر پہنچ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلم بن عقیل جو آپ کا وکیل تھا اس کی شہادت کا منظر پتا چلتا ہے کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں امام حسین نے آگے نہ جانے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچا، فیصلہ کیا، لیکن مسلم بن عقیل کے رشتہ داروں نے، مسلم بن عقیل کے ماننے والوں نے، مسلم بن عقیل سے محبت کرنے والوں نے، مسلم بن عقیل کی آل نے، مسلم بن عقیل کے کنبہ اور خاندان نے یہ کہا کہ مسلم کا ہم تو بدلہ لیں گے یا خود کو جام شہادت پی لیں گے۔ امام حسین نے فرمایا واقعتاً مسلم بن عقیل کے بغیر زندگی میں اب لذت ہے ہی نہیں۔ آپ کا قافلہ 72 افراد پر مشتمل یہ قافلہ اس جگہ پہنچتا ہے جس کا نام ایک میدان ہے۔ آپ پہنچ کر معلوم کرتے یہ کون سی جگہ ہے، آپ کو بتلایا گیا کربلا۔ آپ نے فرمایا کرب و بلا یعنی بے چینی، پریشانی، مصیبت، مشکل کی جگہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس میدان میں خیمہ زن ہوتے، اس میدان میں آپ پڑاؤ ڈالتے 7 محرم الحرام کو۔
آل رسول نواسۂ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پانی بند کر دیا گیا، آپ کے پانی پر بندش لگا دیا گیا، پہرے بیٹھا دیے گئے، چوکیدار لگا دیے گئے، آپ کے قافلے پر فوجوں کو نگرانی میں لگا دیا گیا، آپ کے قافلے کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 8 محرم الحرام کو نواسۂ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک رات دشمنوں سے عاریتاً مانگی، ایک رات دشمنوں سے عاریتاً مانگی کہ آج کی رات مجھے چین سکون اطمینان کے ساتھ عبادت کرنے دی جائے، میرے حملے پر، میرے پڑاؤ پر، میرے گنبے پر، میرے لشکر پر کوئی حملہ نہ ہو۔ ایک رات آپ نے عاریتاً مانگی اور ساری رات آپ نے عبادت کی، پورے لشکر نے، پورے کنبہ نے ساری کی ساری رات عبادت کی۔ اگر آپ چاہتے تھے اس رات میں فراری اختیار کر لیتے، اس لیے رات نہیں مانگی تھی کہ باہر سے فوج منگا لیں، اس لیے رات نہیں مانگی تھی کہ باہر سے لشکر بلا لیں، اس لیے مانگی تھی کہ اللہ کو راضی کر۔ ساری رات آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ 9 محرم الحرام کی صبح میں جب آپ نے یہ محسوس کیا کہ جو خطرات تھے وہ یقین میں تبدیل ہونے لگا، جو وسوسہ اور گمان تھا وہ یقین میں تبدیل ہو چکا ہے، جب فوجوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا ہے، آپ کے کنبے کو گھیرے میں لے لیا ہے، ٹس سے مس نہیں ہونے دیتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے نواسا حضرت حسین گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، دوسرے ہاتھ میں قرآن ہے، اور ان ظالموں کے سینے پر جا کر آپ دستک دیتے ہیں کہ شاید ان کا ضمیر جاگ اٹھے، شاید ان کا دل جاگ جائے، ان کے دل میں آل رسول اور نواسۂ رسول کی محبت جاگ اٹھے۔ انہوں نے اپنا نسب نامہ یاد کرایا کہ لوگوں سنو، میں نواسۂ رسول ہوں، میرے علاوہ روئے زمین پر بلا واسطہ کوئی نواسۂ رسول موجود نہیں ہے۔ کیا تم نے سیدہ شباب اہل جنہ نہیں سنا میرے اور میرے بھائی کے بارے میں؟ کیا تم نے نہیں سنا کہ میرے ابو حضرت علی ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میری ماں حضرت فاطمہ ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میرے چچا جعفر طیار ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ سید الشہداء حضرت حمزہ میرے ابو کے چچا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تمام نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ میرے نانا جان ہیں؟ اگر تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں آتا تو تم میں ایسے لوگ موجود ہیں جن سے پوچھ سکتے ہو، معلوم کر سکتے ہو۔ انس بن مالک سے پوچھو، زید بن ارقم سے پوچھو، سعید بن خدری سے پوچھو، سعد بن سہیل بن سہری سے پوچھو، یہ تمہیں بتائیں گے، میرا نسب نامہ یاد کرائیں گے، میری نسبت کو جانو، مجھے پہچانو، میری شناخت کرو کہ میں کون ہوں، میں نواسۂ رسول ہوں۔ میں نے کیا تمہارا خون بہایا ہے کہ تم میرا خون بہانا چاہتے ہو؟ کیا میں نے تمہاری جائیداد لوٹ لی ہے؟ کیا میں نے تمہارے دکان کو آگ لگا دیا ہے؟ کیا میں نے تمہاری آل کا خون بہایا ہے؟ میں نے کیا قصور کیا ہے کہ تم میرے خون بہانے پر تلے ہوئے ہو؟ لیکن ان ظالموں کے دلوں میں دل نہیں تھا، پتھر تھا، جگر نہیں تھا، پتھر کا جگر تھا۔ ان کی آنکھوں میں نواسۂ رسول کا خون اترا ہوا تھا، ان کو سوائے نواسۂ رسول کے سر کے کچھ نہیں چاہیے تھا، اس لیے انہوں نے حضرت حسین کی ایک بھی بات نہیں سنی، حضرت حسین کی ایک بھی بات نہیں۔ 10 محرم الحرام کو جب دونوں جانب سے مقابلہ شروع ہوتا ہے تو ذرا لشکر حسینی کو بھی دیکھیے کہ اس لشکر میں 72 افراد پر مشتمل ہے۔ یہ لشکر، اس 72 افراد میں 60 سال کا بوڑھا مجاہد بھی ہے تو 6 ماہ کا ننھا سپاہی بھی ہے۔ ہر ایک باری باری جام شہادت نوش کر رہے ہیں، اپنی شجاعت اور دلیری دکھا رہے ہیں، اور باطل کے سامنے سر جھکانے سے 72 کے 72 نے انکار کر دیا، منع کر دیا۔ ہماری باری سب کے سب افراد اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے ہیں، اب
باری آتی ہے علی اکبر کی جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا شہزادہ ہے، بڑا لڑکا ہے، بڑا شہزادہ ہے، جب یہ ان کی باری آتی ہے، ان کے ہاتھ میں حضرت علی کی تلوار ہے، ان کے رگوں میں حضرت فاطمہ کا خون ہے، یہ بہادر ہے، اور دشمنوں پر جب حملہ آور ہوتے ہیں تو بڑھتے جاتے ہیں، مسلسل چڑھتے جاتے ہیں، مسلسل دشمنوں پر حملہ کرتے جاتے ہیں۔ دشمنوں نے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوجوان شہزادے علی اکبر کی بہادری دیکھی تو یزیدی فوج بخلا اٹھی علی اکبر کے جب اب میدان کربلا میں قدم رکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کربلا کی اندھیر نگری میں حسن و جمال کا آفتاب طلوع ہو گئے۔ بالآخر دشمنوں نے حضرت علی اکبر کو گھیرے میں لے لیا اور ایک بدبخت آگے بڑھ کر حضرت علی اکبر کے گردن پر وار کرتا ہے اور گردن سر کو تن سے جدا کر دیتا ہے۔ جب آپ کا سر زمین پر گرتا ہے، خیمہ سے حضرت زینب حضرت حسین کی بہن علی اکبر کی پھوپھی جب اس منظر کو دیکھتی ہے تو بے تحاشا پکار اٹھتی ہے، دوڑ پڑتی ہے، چلا پڑتی ہے، خیمہ سے نکل کر دوڑ پڑتی ہے۔ حضرت حسین نے اپنی بہن زینب کا یوں ہاتھ تھاما اور ان کو پکڑ کر خیمہ کے اندر لے جاتے ہیں اور حضرت حسین آگے بڑھتے ہیں اور اپنے صاحبزادے کو لاش کو اٹھا کر لاتے ہیں اور اس جگہ پر رکھتے ہیں جہاں پر پہلے سے بہت ساری لاشیں پڑی ہیں، اسی مقام پر رکھ دیتے ہیں۔ تاریخ میں بڑے بڑے بہادر کا نام ملے گا، تاریخ میں بڑے بڑے بہادر کا نام و نشان ملے گا، لیکن ایسا بہادر، ایسا شجاعت کا پیکر آپ کو نہیں ملے گا۔ تاریخ ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے کہ جن کے سامنے پورا خاندان کٹ گیا ہو، جن کے سامنے جوان بیٹے کو کاٹ دیا گیا ہو، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، دہتی ہوئی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے شہزادے شہید ہو جاتے ہیں، پھر آپ کے 6 ماہ کے ننھا معصوم علی اصغر ہیں، وہ علی اصغر جو 6 ماہ کے ہیں، پانی کی پیاس سے بلبلا رہے ہیں، آپ تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں، 2 گھونٹ پانی نہیں ملتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے شہزادے علی اصغر کو جو 6 ماہ کے ہیں ان کو اٹھا کر لاتے ہیں اور دشمنوں سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے لوگو، دشمنی میری تمہاری ہوگی، اے لوگو، دشمنی میری ہماری تمہاری ہوگی، اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ دیکھو یہ بچہ معصوم ہے، 6 ماہ کا ہے، پیاس سے بلبلا رہا ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے، دیکھو یہ علی اصغر ہے، دیکھو یہ علی اصغر ہے، پیاس سے دم توڑنے پر ہے، 2 گھونٹ پانی کے پلا دو۔ دشمنوں نے اس انداز سے تیر مارا، اس انداز سے تیر مارا کہ علی اصغر کے حلق میں پیوست ہو گیا، علی اصغر کے حلق میں تیر جا کر لگتا ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تیر کو کھینچ کر نکالتے ہیں، خون کا فوارہ چھٹتا ہے، آسمان کی طرف جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چلو کو بھر لیتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھ کو بھر لیتے ہیں حضرت علی اصغر کے خون سے، اور آسمان فضا میں یوں بکھیر کر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ، یا اللہ دیکھ تیرے نواسہ رسول کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ
تو دیکھ تیرے نواسہ رسول کے ساتھ کیا ستم ڈھایا جا رہا ہے، اے اللہ تو دیکھ تیرے نواسہ رسول کو پانی کے بدلے میں 2 گھونٹ پانی کے بدلے میں جان گوانی پڑ رہی ہے، جان دینی پڑ رہی ہے۔ یا اللہ تو گواہ رہنا، یا اللہ تو گواہ رہنا، میں نے تیرے دین کی خاطر، تیرے اسلام کی خاطر، یا اللہ قرآن کی خاطر اپنے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائی شریعت کے لیے اپنی جان کی بھی نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ یا اللہ آخری قربانی، میری آخری قربانی اپنی بارگاہ میں بے حد قبول کر۔ یہ کہہ کر ذرا سوچئے کہ ایک جنگ وہ ہوتا ہے جس میں سپہ سالار زندہ ہو، ایک جنگ وہ ہوتا ہے جس میں فوجی شہید ہوتے، ایک جنگ وہ ہوتا ہے جس میں گورنر کے آل و اولاد زندہ ہوتے ہیں، اور ایک جنگ یہ ہے کہ سب کٹ چکے ہیں، بڑے چھوٹے سب اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہمت نہیں ہارتے، یزید کے سامنے، باطل کے سامنے سر نگو نہیں ہوئے، تلوار لے کر، نیزہ لے کر گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں۔ جب تک آپ میں ہمت اور استطاعت رہی، آپ نے دشمنوں کا ڈٹ کر اور جم کر مقابلہ کیا، اور جب آپ کے تیر سے اور نیزوں سے زخمی کر دیا گیا، خون سے آلود کر دیا گیا، آپ کے جسم کو چھلنی کر دیا گیا، آپ کے جسم کو تیر مار مار کر ہر جگہ سے خون نکال دیا گیا، جب آپ میں طاقت نہ رہی تو آپ گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں اور ایک بدبخت آپ کے سینے پر سوار ہو جاتا ہے اور آپ کا سر تن سے جدا کر کے نیزے پر رکھ کر بلند کیا تھا۔ اے حسین والو، اے حسین سے محبت کرنے والو، سنو، امام حسین کا سر اس دن کربلا کے میدان میں بلند ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے روز قیامت تک آپ کے نام کو بلند کر دیا ہے، اور آپ کے نام کو روز محشر تک اس نام کو زندہ رکھا جائے گا، یاد کیا جاتا رہے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی اللہ کے لیے تھی، للہیت کے لیے تھی، اللہ کی رضا کے لیے تھی، اللہ کی خوشنودی کے لیے تھی، کہ حضرت حسین کا نام صدیوں باقی رہے گا، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو لے کر ان لوگوں نے، ان ظالموں نے کربلا کا میدان کا یوں چکر لگایا تھا، یوں پورا کربلا گھما کرتے تھے، فتح کے نشے میں وہ لوگ پورے کربلا کے میدان کا چکر لگایا تھا۔ آج جو یہ چکر لگاتے ہیں، آج یہ لوگ گھوما کرتے ہیں، آج یہ لوگ یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں۔ میرے مسلمانوں سنو، عجب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، عجب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کٹا سر حسین کا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ حضرت زینب جب اپنے بھائی کی لاش کو دیکھتی ہے کہ آپ کے لاشوں پر گھوڑے سے رلوایا گیا، آپ کی لاشوں کو گھوڑے سے کچلوایا گیا، گھوڑے سے آپ کی لاشوں پر دوڑایا جاتا ہے، حضرت زینب سے رہا نہ گیا، وہ خیمے سے دوڑ کر آتی ہے، اپنے بھائی جان حضرت حسین کی لاش پر یوں پڑ جاتی ہے، اپنے بھائی کی لاش کو بچانے کی سب کوشش کرتی ہے، سعی کرتی ہے، اور اللہ سے گریہ وزاری کرتی ہے، اللہ سے لا لگاتی ہے، اللہ سے کہتی ہے اللہ دیکھ جس جسم کو تیرے پیارے حبیب کبھی چوما کرتے تھے، جس لب کو پھر تیرے پیارے نبی چوما کرتے تھے، جس جسم کو سونگا کرتے تھے، جس جسم کو چاٹا کرتے تھے، اے اللہ دیکھ تیرے نبی کی آل کے ساتھ، تیرے نبی کی نواسے کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، کیسا ظلم ہو رہا ہے، کیسی بدسلوکی ہو رہی ہے۔ حضرت زینب نے کچھ خطبہ دیا، وہ ایسا پر اثر خطبہ تھا، ایسا پر اثر خطبہ تھا کہ زمین تو زمین، آسمان بھی رو پڑا، آسمان تو آسمان، پہاڑ بھی رو پڑا، شجر و حجر بے جان چیزیں بھی رو پڑی۔ حضرت زینب اس خطبہ میں فرماتے ہیں، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ جگر گوشائے بطول، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ جگر گوشائے رسول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی،
اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خونے رگے رسول۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ زمانہ بت گیا باغ محبت کی تباہی کو، زمانہ بت گیا باغ محبت کی تباہی کو، آج تک وہی گلکاریاں ہیں خونے شہیدہ کی، آج تک وہی گلکاریاں ہیں خونے شہیدہ کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، اپنی آل کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، اپنی کنبہ لشکر کی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ آخر کیوں؟ مسلمانوں ذرا سوچو، ذرا سمجھو، آخر کیوں؟ کیا اس لیے کہ ان کا نام باقی رہے، دکھاوا ہو جاوے؟ نہ عشق حسین ہے نہ شوق شہادت، نہ عشق حسین ہے نہ شوق شہادت، نادا سمجھ بیٹھے ہیں ماتم کو عبادت۔ حضرت حسین نے جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اگر چاہتے تو اپنی جان بچا لیتے، اپنی آل کی جان بچا لیتے، اپنے کنبہ کی جان بچا لیتے، اپنے لشکر کی جان بچا لیتے، لیکن مسئلہ دین کا تھا، مسئلہ قرآن کا تھا، مسئلہ شریعت کا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا تھا، نانا جان کے پاک دین کا تھا۔ اس لیے کہ باطل کے سامنے حق سر نہ جھکانے کو، اپنی جان دینے کو غنیمت سمجھ کر آپ نے اپنی آل سمیت تمام لوگوں کی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اور یہ تمام آل محمد سے محبت رکھنے والے کے لیے پیغام ہے، میسیج ہے، خبر ہے، آپ کے لیے عبرت ہے کہ جو لوگ محمد الرسول اللہ اور آل رسول سے محبت رکھتے ہیں، نواسائے رسول سے محبت رکھتے ہیں، ہر چیز میں کمپرمائز کر لیں گے، لیکن دین میں کوئی کمپرمائز نہیں، شریعت میں کوئی کمپرمائز نہیں، اور قرآن پر کوئی کمپرمائز نہیں ہونا چاہیے۔ یہی حضرت حسین کا سبق ہے، یہی حضرت حسین کی تعلیم ہے۔ ستم شعار تو مٹ گئے زمانے سے، لیکن ستم شعار تو زمانہ سے مٹ گئے، لیکن دہر میں یاد امام باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی محبت کرنے والا بنائے، پکی محبت کرنے والا بنائے، حضرت حسین کا پیروکار بنائے، حضرت حسین سے پیاری محبت، سچی محبت عطا فرمائے اور دین کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی 10 محرم الحرام میں ہونے والے تمام بدعات، تمام رسم و رواج، تمام فسق و فجور، تمام لغویات اور تمام گناہ اور شرک اور حرام کے کاموں سے اللہ تمام امت محمدی کی حفاظت فرمائے، بالخصوص میری اور میرے آل کی اور میرے خاندان کی اللہ حفاظت فرمائے۔